کہ علم کتابوں پر اور علم نشر و اشاعت کے آلات و ذرائع پر آ گیا ہے، اب علماء کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی صحبت کے بغیر معلومات حاصل ہو سکتی ہے، دین اور تربیت حاصل نہیں ہو سکتی. جس طرح دینی مدارس اور وہاں کی پابندیاں اور وہاں کا مخصوص معمول، ایک وہاں کا مخصوص ماحول اور ایک وہاں کے متعین معمولات وہ علم کے ساتھ تربیت کے لیے لازم ہیں، بالکل اسی طرح ہدایت کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے مسجد کا ماحول متعین ہے. پہلے علم کے حلقے مسجد میں ہوا کرتے تھے، ضروریات زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا ہے. صفہ مدرسہ نہیں تھا، صفہ قیام گاہ تھا، مسجد درسگاہ تھی. صفہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، یہاں قیام ہوتا تھا فقراء صحابہ کا، مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، مسائل یہاں سکھلائے جاتے تھے، فضائل یہاں سنائے جاتے تھے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، یہ پورا مجمع ہماری بات سن رہا ہے، یہ امانت ہے دوسرے تک پہنچانا، خود اپنی ذات سے اس کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کرنا، کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی جائے. میں نہیں کہتا مجبور کیا جائے، کسی کو کھینچا جائے، کسی کو یہ کہا جائے کہ اگر مسجد نہیں آؤ گے تو یہ کام ہمارا کام نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ تو غلط قسم کے لوگوں کا اپنا خیال ہے، ورنہ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تو مسجد میں نہ آئے تو اس کو سے بات نہ کرو، یا مسجد میں نہ آئے تو اس کو زبردستی لے کر آؤ. یہ بات نہیں ہے. البتہ صحابہ کی خوشامد دیکھو، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے، کیونکہ یہ بات یقینی بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر بات سنے گا تو فرشتوں کے پروں میں سنے گا، فرشتوں کے پروں میں بات سنے گا، یقینی بات ہے. حضرت فرماتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس طرح آئے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. اگر مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے، جس طرح جان ڈالنا اللہ کا کام ہے، سبب مرغی کے پر ہیں. خدا کی قسم یہ تو ہو سکتا ہے کہ انڈے گندے ہو جائیں، ایک انڈے کے اندر بچہ پیدا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجدوں میں فرشتوں کے پروں میں رہے، اللہ ہدایت کے فیصلے نہ کرے. کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اعمال مسجد سے خود کیا ہے. لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ وہ ہوں گے مسجد کا آباد کرنے والے، ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، اور یہ ہوں گے ہدایت یافتہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے. چور سے چوری ہوئی، مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو جائے. وقت ثقیف نے کہا اسلام قبول کریں گے، جو آج کل کا اسلام ہے، جو آج کل کا ہمارا اسلام ہے، وہ اسلام آپ کے زمانے میں قبول نہیں کیا جاتا تھا. جو اسلام آج کے زمانے کا ہے، مسلمان ہو کر رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے. جو آج کا اسلام ہے، آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. یہ حکمت ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، پہلی بنیادی بات یہ ہے ہمارے گشت اس طرح ہوں کہ گشت کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو، مسجد ساتھیوں سے خالی نہ چھوڑو. یہ خلاف سنت ہے کہ سب کے سب ملاقاتوں میں نکل جائیں، مسجد میں کوئی عمل نہ ہو. ہم نے غور کیا ہے بہت سیرت میں، یہ خلاف سنت ملے گا. سنت یہ ہے کہ مسجد میں چند ساتھی ہوا کرتے تھے، آنے والوں کے استقبال کرنا سیرت سے ثابت ہے، آنے والوں کو سمجھانا سیرت سے ثابت ہے، آنے والوں کو تعلیم دینا سیرت سے ثابت ہے. مسجد میں عمل ہو رہا ہے، باہر کوشش ہو رہی ہے. یہ صحابہ کے واقعات ہمیں کام کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کرنے والا تعلیم کر رہا ہے،
ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محدثین کے امام، وہ بازار سے لوگوں کو تعلیم میں بھیج رہے ہیں، واپس آنے والوں کو دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ یہ نہیں ہم نے تو کہہ دیا کسی کو جانا ہوگا چلا جائے گا، دعوت دی، متوجہ کیا، پھر چھوڑ کر نہیں آ گئے، انتظار کیا، صاحب واپس آ گئے، دوبارہ بھیجا کہ جاؤ وہاں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وہاں تقسیم ہو رہی ہے، یہی میراث ہے آپ کی، جاؤ واپس جاؤ، علم حاصل کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد ایمان والوں کا منتشر ہونا، نماز کے بعد ایمان والوں کا منتشر ہونا، یہ بازاروں میں منتشر ہو جانا طلب رزق کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو چاہیے کہ نماز کے بعد مسجد کے اندر پھیل جائیں، کچھ تعلیم کا حلقہ میں بیٹھ جائیں، جو قرآن نہیں جانتے وہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، جو مسائل نہیں جانتے وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ جائیں۔ ابن عباس تو یہ فرما رہے ہیں اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، فرما رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے طلب رزق مراد نہیں، طلب علم مراد ہے۔ طلب رزق تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام ایسے ماننے والے تھے کہ اگر ان سے دکان چھڑوا کر انہیں نماز کے لیے بلا لیا گیا ہے تو یہ موت آ جاتی، مر جاتے، عمریں پوری کر لیتے، یہ تجارت نہ کرتے، تو ایسے ماننے والے تھے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ ایسے ماننے والے تھے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو بیع کو۔ کتنے واقعات صحابہ کے ایسے ہیں کہ ایک حکم آیا اور صحابہ نے اس کو پورا کیا، دوسرا حکم آیا کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں جو صحابہ سے کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے۔ صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب نماز ہو چکے تم تجارت کر سکتے ہو، تم تجارت کر سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد کسی علمی حلقہ میں بیٹھ جائے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں کوئی مسئلہ معلوم کر لیں، مفسر صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں تفسیر کا درس، تفسیر سے استفادہ کر لیں، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے فضائل سن لیں، قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے قرآن سیکھیں۔ ابھی ہمارا کام ان گشتوں کے ذریعے مقصد تک پہنچانے والا ہوا نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں سب کے سمجھنے کے لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابھی ہمارا گشت، ابھی ہماری ملاقاتیں وہ کسی مقصد تک پہنچانے کی حد کو نہیں پہنچی ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ سے ملانا، اس کو اللہ کے فرائض پر لانا، اس کو مسجد کے ماحول میں لے کر رکھ کر اس کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرنا، ابھی ہمارا گشت اس موضوع پر نہیں آیا۔ ابھی تک ذہن میں ملاقاتیں ہیں، ملاقات برائے ملاقات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے خود ملے، کہنے لگے میری دکان پر، میرے مکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے۔ 20 سال معمولی مدت نہیں ہے، 20 سال سے گشت ہوتا ہے میری دکان پر، میرے مکان پر۔ لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ملاقات کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی گھر پر کبھی کوئی دکان پر۔ 20 سال کے بعد ایک ایسی جماعت آئی جس نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت ہو، کیا جماعت ہے، کرو کیا بات ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری بات آپ مسجد میں چل کے سن لیں۔ کہ مسجد میں کیوں، یہاں کر لو۔ جماعت نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنے گھر بلاتے تو آپ یہ کہتے کہ کھانا یہاں بھیج دو،
آپ خوش ہوتے، مجھے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، آپ آنے سے انکار نہ کرتے کہ ہاں ٹھیک بات ہے۔ جماعت نے کہا جب آپ میرے گھر آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے تو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا انکار ہے؟ یعنی ایسی بات کی جماعت نے کہ میں شرم سے گڑ گیا، سر نہیں اٹھا سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ہم لے کر آئے، وضو کرایا، لے کر بیٹھے۔ کہنے لگا خدا کی قسم، یہ میری اس وقت 60-65 سال کی میری عمر ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے اللہ کے گھر میں قدم رکھا ہے۔ 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ مسجد آ جاؤ۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے، اگر میں مر جاتا ہے اس حال میں، میری زندگی کا پہلا دن ہے یہ کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ 20 سال سے میں ان گشت کرنے والوں کی باتیں سنتا ہوں۔ یہ سنت کیا ہے؟ سنت ہی دین ہے۔ یہ سنتیں صرف عادات عبادات میں نہیں ہیں، جس طرح سنت عادات اور عبادات میں ہے، اس طرح سنت دعوت بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلوب ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جتنے امت پر حالات ہیں، فتنے ہیں، قرضوں کے، قحط سالیوں کے، سیلابوں کے، مقدمات کے، بیماریوں کے، یہ سب اللہ کے غصے کے مظاہر اور اللہ کے غصے کے اسباب ہیں۔ اور مساجد کا آباد کرنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے وہ عذاب جو مقدر ہو چکا ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا دل سے عزم کریں، سب پورا مجمع، اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو۔ تم بازار میں ہو، گھروں کی ملاقات میں ہو، گلیوں میں ہو، ہر گشت کر، میں مولانا صاحب کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے ایسے گشت کیا کرو جیسے سیلاب سے لوگوں کو بچا کر نکال کر خشکی میں لایا جاتا ہے، زلزلہ کہیں آ جائے تو ملبے سے دبے ہوئے لوگوں کو بچا کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس فکر سے گشت کیا کرو، گویا مسجد سے باہر کا سارا ماحول وہ نقصان میں اور امت کی ہلاکت کا ماحول ہے، یہاں سے کسی طرح بچا کر ایک مسلمان کو اللہ کے گھر میں داخل کرنا ہے۔ اس فکر سے گشت کیا کرو، اس لیے ہمارے کام